حیض کا خون وقفوں سے آ کر رک جاتا ہے، یعنی آتا بھی رہتا ہے، بیچ میں وقفہ بھی ہو جاتا ہے. تو اب پاکی اور ناپاکی کا حکم کیسے لگے گا؟ تو نمازیں ہماری مستورات وہ کیسے ادا کریں گی؟ تو یاد رکھیں یہ جو مسائل ہیں یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے. تو عام طور پر یہ مسائل جو ہیں ہماری مستورات خود تو نہیں پہنچتی، مردوں کے واسطے سے یہ مسائل جو ہیں ان تک پہنچائے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو چینل ہے اس میں یہ بھی ایک سہولت حاصل ہے کہ ہماری مستورات گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے مسائل کو سمجھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں اور اپنی صورتحال کو دیکھ کر وہ اس میں اپنا حکم لگا سکتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو مخصوص ایام کا خون ہے جو صرف عورتوں کو آتا ہے تو اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. تو اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں 15 دن پاکی کا زمانہ ضروری ہوتا ہے. تو اب جب یہ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی تو اب اپنے لیے فیصلہ کرنا، حکم لگانا بہت ہی آسان ہوگا. تو اب دیکھیں کہ کسی عورت کو خون آیا تو اب 3 دن تو کم سے کم آنا چاہیے، کیونکہ 3 دن سے کم میں تو اس کی وہ ہے نہیں. تو اب آ کے رک گیا تو کوئی بات نہیں ہے. اب بیچ میں سے اگر پھر آتا جاتا رہتا ہے، 1 دن رکا ہے 1 دن آ گیا ہے، تو اب ان سارے دنوں کو حیض کے اندر ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے. تو 10 دن تک تو ان سب کو شامل کیا جائے گا اور ایک مخصوص جو اس کی مدت ہے وہ بنا کے ناپاکی کا حکم لگا کے تو آگے سے وہ پاک ہو جائے گی. تو اس کے بعد وہ نمازیں شروع کر دے گی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ اس کو شروع ہوا اور پھر اس کے بعد رک گیا، تو بیچ میں 15 دن پاکی کے گزر گئے تو پھر دوبارہ خون آیا. تو اگر بیچ میں 15 دن پاکی کے طہر کا زمانہ مل جائے تو اب وہ جو شروع میں خون آیا تھا تو وہ اس کو حیض کا خون شمار نہیں کریں گے، بلکہ اس کو استحاضہ یعنی بیماری والا خون قرار دیں گے. تو اس دوران جو نمازیں قضا ہوئی ہوں گی وہ نمازیں معاف ہوں گی. تو ہماری مستورات امید ہے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں گی تاکہ ان کی پاکی ناپاکی کے مسائل بھی صحیح طریقے سے ان کو معلوم ہو سکے. اور خصوصاً نماز جو فرض ہے ایک ہر مسلمان پر، تو اس فرض کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ آ سکے.